للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز عشاء پڑھ کر واپس جا رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے آپ کو پوری طرح ڈھانپے ہوئے راستے کے کنارے کھڑی ہے۔ اس نے مجھے پکار کر کہا، اے ابو ہریرہ، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ میں نے اس سے گناہ کی تفصیل پوچھی، اس نے بتائی تو میں نے کہا، تو ہلاک ہوئی اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈالا، اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی توبہ کی امید رکھتی ہو؟ اللہ پاک کی قسم تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس خاتون نے جیسے ہی میری بات سنی تو اس پر ندامت و شرمندگی کا غلبہ ہوا اور وہ بہت زیادہ کانپنے لگی اور کانپتے کانپتے ہی بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میں اپنے راستے چلا گیا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اللہ پاک جل شانہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر ہی حکم سنا دیا۔ چنانچہ صبح ہوئی تو میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سارا ماجرا عرض کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سنی تو فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے ابو ہریرہ، تو خود بھی ہلاک ہوا اور اس عورت کو بھی ہلاکت میں ڈالا۔ کیا تمہیں اللہ پاک کا یہ فرمان یاد نہیں؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وقان اللہ غفور الرحیمہ۔ مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت کریمہ اور نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تو آپ کو احساس ہوا کہ میں نے غلط مسئلہ بتا دیا ہے۔ آپ پر یہ احساس اتنا غالب آیا کہ آپ مدینہ منورہ کی گلیوں میں آواز لگانے لگے۔ ایک عورت نے رات مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا، کوئی بتا سکتا ہے وہ عورت کون ہے؟ آپ سارا دن اسی طرح صدائیں لگاتے رہے، یہاں تک کہ جب رات ہوئی تو وہ عورت مجھے کل والی جگہ پر کھڑی ملی۔ میں نے اسے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا اور بتایا کہ بے شک تمہارے لیے توبہ ہے، یعنی اللہ پاک بڑا غفار ہے، تم توبہ کرو، اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ یہ سنتے ہی خاتون خوش ہو گئی اور مارے خوشی کے اس نے کہا، میرا ایک باغ ہے، میں اپنے گناہوں کے کفارے میں وہ باغ راہ خدا عز و جل میں صدقہ کرتی ہوں۔ بھائیو، آپ نے سنا کہ ہمارے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کس طرح اس معاملے میں محتاط ہوا کرتے تھے، اور آپ ہم غور کریں کہ کس طرح گناہ سرزد ہونے پر کہ وہ اپنا بیان کر رہی ہیں، لیکن اللہ پاک تو قادر مطلق ہے۔ اہل ایمان والے کے لیے تو یہ بڑی خوش آئین بات ہے کہ جب وہ گناہ اس سے سرزد ہو جائے اور پھر وہ نادم و شرمندہ ہو کر توبہ کرے تو اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ شب برأت کی رات چھٹکارے کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے متعلق ہم نے سن رکھا ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اعمال نامہ تبدیل ہوتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ کس کو آنے والے سال میں موت آنی ہے، اس میں لکھا جاتا ہے کہ کس کو کتنی روزی دینی ہے، اس میں لکھا جاتا ہے کہ کس کے لیے کون سی چیز ہونی ہے، اس میں لکھا جاتا ہے کہ کون حج کرے گا، اس میں لکھا جاتا ہے کہ کون کتنے عمرے کی سعادتیں حاصل کرے گا، اس میں لکھا جاتا ہے کہ کون کس سعادتوں کو پائے گا اور کون کس نعمتوں سے محروم ہوگا۔ ہر چیز اس رات پہ لکھی جاتی ہے۔ اور پھر یہ وہ رات ہے کہ جب اللہ جل شانہ و جل سبحانہ اپنے فضل اپنے کرم سے آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے، ہے کوئی طلبگار کہ اس کی طلب کو پورا کیا جائے، ہے کوئی ضرورت مند کہ اس کی حاجت کو پورا کیا جائے۔ گویا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں بندے کے اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں اور ہر سال کی طرح ایک نیا باب بنتا ہے، نیا سال ہوتا ہے۔ اسی طرح اس رات میں انسان کے لیے نئی چیزیں لکھی جاتی ہیں اگلے سال تک کے اس میں۔ تو ہم آپ کو بھی تو چاہیے کہ ہم آپ بھی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کریں۔ صرف کانوں کو ہاتھ لگانے سے توبہ نہیں ہوتی، بلکہ توبہ یہ ہے کہ بندہ صدق کے دل کے ساتھ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں استغفار کرے
رب تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ جو لوگ کے بلوغت کے بعد سے لے کر اب تک اپنی نمازیں چھوڑ بیٹھے ہیں، وہ اپنی نماز کی قضاء عمریہ کریں اور آئندہ نماز قضا نہ ہونے کی نیت کے ساتھ اپنے آپ کو حاضر رکھیں۔ وہ لوگ کہ جو جھوٹ بولتے تھے، وہ جھوٹ سے تائب ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرے۔ وہ لوگ کہ جو لوگوں کی دل آزاریاں کرتے پھرتے تھے، وہ دل آزاریوں سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرے، لوگوں سے معافیہ طلب کرے۔ اللہ پاک غفور الرحیم ہے۔ آج فی زمانہ ہمارا حال یہ ہے کہ بھائی بھائی سے روٹھا پڑا ہے، بھائی بہن سے روٹھی پڑی ہے، بہن بھائی سے بات نہیں کرتی، ماں باپ سے اولاد بات نہیں کرتی، اولاد ماں باپ سے بات نہیں کرتی، گویا کہ گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں یہ وہ گناہ ہیں جو ہم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر دن اس گناہ کی سزا، اس گناہ کا جو بوجھ ہے وہ ہم اپنے سر پر لیے بیٹھے ہیں۔ اتار دیجئے اس بوجھ کو۔ دل آزاریاں کی ہے، معافی مانگ لیجئے۔ آپ کی دل آزاری ہوئی، آپ معافی مانگ لیجئے، کیونکہ معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ معافی مانگنے والا ہی بڑا ہوتا ہے، جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے بھائی سے معافی مانگتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے والد سے معافی مانگتا ہے، اپنی اولاد سے معافی مانگتا ہے۔ گویا کہ یہ بہت بڑی عظمت والی رات ہے اگر ہم اس کو پہچانیں تو۔ اس رات میں خصوصیت کے ساتھ اہتمام کریں، نوافل کی کثرت کریں، دعائے استغفار کریں، رات کے آخری وقت میں اللہ سے دعا کریں، دن کے روزے رکھیں بنیت ثواب، کیونکہ نفل عبادتیں ہیں، ایک فرض واجب تو نہیں ہے کہ جب چاہا کر لیا۔ یہ نفل عبادت ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والی چیزیں ہیں۔ تو بندہ جب تک اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں گڑ گڑائے گا نہیں، وہ کیسے امید لگا سکتا ہے کہ اس کی تمام تر معاملات درست ہو جائیں؟ وہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ دعا ہی نہ کرے اور کہے کہ مجھے سب کچھ مل جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کہ بندے کو چاہیے کہ وہ عاجز اور انکساری کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہو۔ بیمار پڑا ہے تو دعا مانگیے، قرض دار ہے تو دعا مانگیے، پریشان حال ہے تو دعا مانگیے، اور عاجز ہے تو دعا مانگیے، مجبور ہے تو دعا مانگیے۔ گویا کہ کسی بھی کیفیت پہ ہے، کسی بھی حالت میں ہے، کسی بھی مسئلے میں ہے، اللہ کی ذات سے بڑھ کر کون سی ذات ہے جس کی بارگاہ میں جا کر یہ تمام تر چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں؟ بیمار ہے تو صحت یابی دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے، اللہ صحت یابی دے دے گا۔ قرض سے ڈوبا پڑا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے، اللہ قرض اتار دے گا۔ کسی مسئلے کے حل کے لیے کوئی اسباب پیدا نہیں ہو رہے، اللہ سے دعا کیجیے، مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ لیکن ہم مانگنے والے تو بنے، اور وہ بھی صدقے دل کے ساتھ۔ تو یہ رات بڑی عظمت والی ہے، کوشش کریں کہ اس رات میں خوب عبادات بجا لائیں، نفل عبادت کریں، فرض عبادت کریں، جیسا کہ ابھی ہم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے سنا کہ اللہ پاک تو اس چیز پر قادر ہے کہ وہ اپنے بندے کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ کہ وہ عورت جو سوال کرنے آئی تھی کہ یا وہ حضور کی بارگاہ میں آئی تھی کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے، لیکن ان کی ملاقات سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ان سے کہتے ہیں کہ تمہاری توبہ نہیں ہے، لیکن جب حضور کی بارگاہ میں بات آتی ہے تو حضور نے کیا فرمایا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کیسے تم نے کہہ دیا؟ یہ تم نے اللہ کے کلام کو تو سن لیتے، اللہ کے پاکیزہ کلام کو تو پڑھ لیتے کہ اس رب تعالی جل شانہ و جل سبحانہ نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ جب بندہ مجھ سے توبہ کرتا ہے میں اس کی توبہ کو قبول کرتا ہوں، گناہ کیے ہیں میں ان کے گناہ کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ اور میرے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من تاب من ذنب کما لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو عمر کو کیوں دیکھتے ہیں کہ میری عمر ابھی اتنی ہے، میری عمر ابھی اتنی ہے؟ جو بھی عمر ہے، جو بھی ایج ہے، جس وقت میں ہم جی رہے ہیں اسی وقت میں اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کریں، توبہ کریں اور سابقہ گناہوں کی معافی طلب کریں۔ اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ ان تمام گناہوں کے بدلے نیکی عطا فرما دے۔ تو بندے کو چاہیے تھوڑا سا عاجز تو ہو۔ دوسری خرافات میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کی جائے، اور چیزوں میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کی جائے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ کہ اللہ نے جو فرمان بھیجے ہیں ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اس سے ہٹ کر ہمیں کوئی بات تھوڑی کرنی ہے۔ اب اس سے ہٹ کے بات کی تو گویا کہ اللہ کے کلام کے ساتھ ہم نے مذاق کیا ہے، اللہ کے فرمان کے ساتھ ہم نے مذاق کیا ہے۔ تو ہمارے لیے بہت کچھ ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عبید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت فرماتے ہیں، اللہ پاک کے نبی اور ہم سب انسانوں کے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، اے رب کریم، تو نے شیطان کو میرا دشمن بنایا ہے، لیکن میری اولاد اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے آدم،
آپ کی اولاد میں قیامت تک جو بھی انسان پیدا ہوگا اس کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ مقرر فرماؤں گا جو اس انسان کی شیطان سے حفاظت کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا مولا مزید کرم فرما۔ اللہ پاک نے فرمایا اے آدم آپ کی اولاد کو ایک نیکی کا اجر 10 گنا ملے گا اور اسے میں مزید بڑھاؤں گا، یعنی اس میں مزید اضافہ کروں گا، جبکہ گناہ ایک ہی لکھا جائے گا اور اسے میں مٹا بھی دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر عرض کیا مولا مزید کرم فرما۔ اللہ پاک نے فرمایا آدم جب تک روح انسان کے بدن میں رہے گی، اب یہ سننے کی بات ہے کہ جب تک روح انسان کے بدن میں رہے گی میں اس کی توبہ قبول کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، قربان جائیے اللہ عز و جل کی رحمت پر کہ پروردگار کتنا کریم کتنا رحیم ہے۔ جب بھی گناہ ہو جائے اللہ عز و جل کے کریم حضور حاضر ہو کر سچی پکی توبہ کرے، اپنی غلطی کا اقرار کر کے شرمندہ ہو، انشاءاللہ الکریم اللہ عز و جل توبہ کو قبول فرما دے گا۔